آئندہ بجٹ کے لیے ٹیکس آمدن کا تخمینہ، دفاعی بجٹ، سبسڈی کا حجم، تنخواہ دار طبقے کو جو ریلیف دینا ہے، توانائی کے شعبے میں اصلاحات، بہت سارے یہ اب ایک لمبی لسٹ ہے جن پر آئی ایم ایف کے ساتھ اتفاق نہیں ہوا ہے۔ اس صورتحال میں کیا 10 جون کو بجٹ پیش کر دیا جائے گا؟ دیکھیے، بجٹ کو پیش کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ سال جو نیا شروع ہوگا 1 جولائی سے، اس کے پہلے نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ میں بجٹ جو ہے فیڈرل اپروو ہو جانا چاہیے، اور جو ہمارے صوبے ہیں ان کی پروونشل اسمبلیز میں ان کے رسپیکٹو بجٹس بھی اپروو ہو جائیں گے، ورنہ 1 جولائی سے اگر بجٹ اپروو نہیں ہے تو سارے خرچے جو ہیں وہ غیر اجازت کے بغیر ہوں گے، ایک لحاظ سے اللیگل ہوں گے، اور اس سے بہت پریشانی ہو سکتی ہے۔ جن معاملات پر بات چیت جاری ہے آئی ایم ایف سے، اگر وہ نہیں مانتے حکومتی تجاویز کو، کتنا مشکل ہو سکتا ہے یہ پاکستان کے لیے؟ تو پاکستان کو پھر آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام ہے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی 3 سال کا، پہلا سال اچھا گزرا، کامیابی سے پاکستان نے مکمل کیا، اور ہمیں جو اماؤنٹ لون کا تھا وہ بھی آ چکا $1 ارب۔ تو اس اچھے ماحول میں اتنا بڑا بریک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ سیاسی پریشرز ہیں آئی ایم ایف پر، آپ کو تو پتہ ہے، تو لہٰذا اب یہ دیکھنا ہے کہ جو مناسب اعداد شمار ہیں یا ٹارگٹس ہیں اس پہ اگریمنٹ ہو جائے اور پاکستان آگے بڑھنا شروع ہو جائے۔ آئندہ بجٹ میں ود ہولڈنگ ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے، 50,000 سے زائد رقم نکلوانے پر ٹیکس کی تجویز ہے، کاربن لیوی میں اضافے کی تجویز ہے، سولر انرجی پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے وغیرہ وغیرہ۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریلیف تو نظر نہیں آ رہا، بس ٹیکسیشن کی بھرمار ہوگی نیکسٹ بجٹ میں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف کے ٹارگٹ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں جو کہ 14,300 ارب ہے، اور اب لگ رہا ہے کہ ایف بی آر کی ریونیو شارٹ فال اس سال تقریباً 1,200 ارب تک جا سکتی ہے، تو اس سال کا ریونیو جو ہے وہ کھینچ کھانچ کے مشکل سے 11,700 ارب ہوگا، اور جو آپ کو اضافہ اگلے سال لانا ہوگا وہ 2,600 ارب۔ یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے، تقریباً 22% اضافہ، جبکہ آپ کے افراط زر کا رفتار کافی کم ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں سیلز ٹیکس ریونیوز میں بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ مان جاتے ہیں 14,300 ارب کے ٹارگٹ کو، تو آپ کو نئے ٹیکسیشن کے میجرز اور پرپوزلز 1,200 ارب کے لانے پڑیں گے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ جب آپ کو 1,200 ارب کے پرپوزلز لانے پڑیں گے تو عوام کو ریلیف دینے کی گنجائش کہاں سے آئے گی؟ بالکل نہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے بجٹ اسکیموں پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز پر بات چیت ہو رہی ہے، یہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ کیا ریلیف ملے گا؟ بینک ڈپازٹس پہ تو ٹیکس موجود ہے آلریڈی 15% کے لگ بھگ، اور دوسری طرف دوسرے ٹیکسز میں بھی آپ کے کیپٹل انکم اور رینٹل انکم وغیرہ سب پہ ٹیکس لگے ہوئے ہیں، ود ہولڈنگ ٹیکس کا نظام ہر طرف جاری ہے، تو اس میں کہاں سے چینج آئے گا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آئی ایم ایف کے مطابق آئندہ مالی سال پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 3.6% رہنے کی توقع ہے، جبکہ حکومت آئندہ بجٹ میں جی ڈی پی کا ہدف 4.2% مقرر کر رہی ہے۔ آپ کا کیا اندازہ ہے؟ دیکھیے، یہ اس پہ منحصر ہے کہ ہمارا جو زرعی شعبہ ہے اس میں بہت پریشانی ہے اس وقت، کہ آپ نے گندم اور کپاس کی جو فصلیں ہیں ان کے لیے آپ نے ایک پروکیورمنٹ سپورٹ پرائس کا نظام ختم کر دیا ہے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے کہ فرٹیلائزر پر ٹیکس لگا دیا جائے۔ یہ سراسر نامناسب اور بہت ہی نقصان دہ ہوگا، اور اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو آپ کا زرعی شعبے میں گروتھ تو چھوڑیے، کمی کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ کا صنعتی شعبہ جو ہے اس میں تو گروتھ نہ ہونے کے برابر ہے،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو قیمتیں بڑھائی ہیں بجلی گیس وغیرہ کی اور دوسری طرف ٹیکسز اور بھی بڑھائے ہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا انڈسٹریل سیکٹر کی پروفٹیبلٹی بہت کم ہو گئی ہے اور انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے اور کیپیسٹی جو ہے ایڈیشنل کم ہے۔ میری اپنی رائے یہ ہے کہ 3.6% بھی حاصل کر لیں تو یہ بہت اچھا ہوگا، اس لیے کہ اس سال مشکل سے ہم 2 سے 2.4% تک پہنچ پائیں گے۔ افراد زر کا ہدف 7.5% مقرر کیے جانے کی تجویز ہے۔ اگر بجٹ میں نئے ٹیکسز لگائے گئے، اگر IMF کی جانب سے سبسڈی کا بھی جو حجم ہے وہ کم کر دیا گیا، تو ہم مہنگائی کی شرح 7.5% پر کیسے روکیں گے؟ یہی سوال ہے کہ اگر آپ کو انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھانے پڑیں گے اور خاص طور پہ ایسی چیزوں پر فرٹیلائزر یہ وہ، تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ سولر انرجی پہ بھی لگانا چاہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اب دیکھیے دوائیوں تک ہم نے سیلز ٹیکس لگانا شروع کر دیا ہے اور اس کے نتیجے میں افراط زر جو ہے وہ ٹیکسز کے بڑھنے کی وجہ سے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت یہ سال جو گزرنے والا ہے اس میں 4 سے 4.5% کی رفتار رہی ہے اور پچھلے مہینے مئی کے مہینے میں 3.5% پھر سے ہو گیا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ 7.5% مجھے ریئلسٹک لگتا ہے اور یہ اس لیول تک مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے سال افراط زر پہنچ جائے گا۔ توقع یہ بھی ہے کہ بجٹ کے بعد گاڑیاں سستی ہونے جا رہی ہیں 15 سے 20 لاکھ روپے تک۔ What's your analysis؟ خبر یہ ہے کہ سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کو بھی امپورٹ اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مناسب اسٹیپ ہے، اس لیے کہ نئی گاڑیوں پہ جو خرچہ ہوتا ہے ہمارے ڈالرز کا وہ بہت ہوتا ہے، تو سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں، اچھی سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں اگر آئیں تو اس سے ہمارا جو درآمدات کا بل ہے وہ نمایاں طور پر کم ہو سکتا ہے اور مارکیٹ میں زیادہ گاڑیاں آ جائیں گی۔ ڈالر کی قدر اس سال تو مضبوط رہی ہے، لیکن آئندہ مالی سال ڈالر کی قدم بڑھے گی، قیمت بڑھے گی، کیا ہوگا؟ دیکھیے جو پریشان کن بات یہ ہے کہ IMF نے جو پروجیکشن کیا ہے روپے کی، میں فگر تو نہیں دوں گا اس لیے کہ مارکیٹ پہ اس کا اثر ہو سکتا ہے، جس کو چاہیے وہ خود کیلکولیشن کر لے IMF کی رپورٹ سے۔ صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ واضح طور پر IMF کا ایکسپیکٹیشن ہے کہ روپے کی قدر جو ہے وہ کم کی جائے گی اور اس کے نتیجے میں برآمدات کو سپورٹ ملے گا، اس لیے IMF is pushing for significant